السلام علیکم۔ اچھا جی، ہماری ڈیلی روٹین چل رہی ہے انٹرپرینورشپ کی، کچھ کو ہضم ہو رہی ہے، کچھ کو ہضم نہیں ہو رہی۔ آ جاتے ہیں ٹائم پر، آ جاتے ہیں، زیادہ فالتو باتیں نہیں کرتے۔ ہم نے جو ٹپ بھیجی، آج غالباً 11واں دن ہے۔ اٹس اے نیو منتھ اسٹارٹ ود ون۔ جب ہم کوئی بھی نئی چیز اوپننگ کرتے ہیں تو اس میں کچھ ایکسٹرا کرنے کو دل کرتا ہے تاکہ ہم زیادہ کریں۔ تو کیا کریں؟ ڈرنک اے بگ گلاس آف واٹر، ایک گلاس پانی ایکسٹرا کر لیں آپ۔ 5 منٹ آف اسٹریچنگ موبیلٹی، اسٹریچنگ 5 منٹ بڑھا لیں ایکسرسائز کے اندر۔ 15 منٹس آف ڈائریکٹ سن لائٹ، کم از کم 15 منٹ سن لائٹ لازماً لیں وٹامن ڈی کی وجہ سے۔ 15 منٹس آف ریسائٹنگ۔ اچھا، سن لائٹ کے بارے میں لوگوں کا یہ غلط کنفیوژن ہے کہ صرف صبح والی لائٹ لینی ہوتی ہے، صرف عصر والی لینی ہوتی ہے۔ نہیں، آپ پورے دن میں کبھی بھی لے لیں۔ 15 منٹس آف ڈائریکٹ سن لائٹ ہو گیا۔ ہاں، ایک اور چیز یہ بتا دوں، جو ابتدائی سن لائٹ ہوتی ہے وہ جنت کا موسم ہوتا ہے تو وہ سارا ہی اوور آل اچھا ہوتا ہے۔ 15 منٹس آف ریسائٹنگ، کم از کم روزانہ 15 منٹ قرآن کی تلاوت ود ترجمہ ود تفسیر لازماً کریں۔ کمپلیٹ 1 ٹاسک یو ہیو بین ریڈنگ، کم از کم روزانہ ایک ٹاسک ضرور پورا کمپلیٹ سائیکل کے ساتھ کریں۔ ٹوٹل کتنا بنا آپ کا؟ 45 منٹ ملا۔ سمپل افیکٹو بلڈ دیٹ مومنٹم۔ اگر اس طرح سے کریں گے تو آپ کا مومنٹم بلڈ ہو جائے گا اور ڈے بائی ڈے آپ کوئی نہ کوئی ایک اچھا رزلٹ دے رہے ہوں گے۔ اور میں اکثر و بیشتر ایک جملہ کہا کرتا ہوں، جو روٹین میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں یا پھر کوئی بھی میرا کورس لے لیں، اس کے اندر اگر وہ اپنا لیں گے تو آپ دنیا کے 3% انسانوں میں آ جائیں گے۔ 97% ڈفر ہے، کوئی کام کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ ہم نے جو آرٹیکل شیئر کیا وہ ہم تھے، اچھا آپ لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ آتھر نہیں بتاتے، میری غلطی ہے، بالکل بتانا چاہیے ہے۔ کلیکشن بہت زیادہ ہو چکی ہے تو اب ہمیں آتھر تلاش کرنے پڑیں گے، لیکن کوشش ہوگی ہم آتھر ضرور بتایا کریں آپ کو۔ 15 پاورفل ویژول اباؤٹ سائیکالوجی اینڈ لائف۔ کسی کو ٹیچ کرنے کا جو بہترین طریقہ ہوتا ہے وہ ویڈیو ہوتی ہے۔ ویڈیو کے بعد سیکنڈ جو بہترین طریقہ ہوتا ہے وہ اسٹیٹک پکچرز ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے پکچرز کے تھرو کچھ لائف کی سائیکالوجی سمجھانے کی کوشش کی۔ اگر آپ دیکھیں تو ایک ڈونکی بنا ہوا ہے اور ایک بندہ بنا ہوا ہے۔ اگر آپ کتابوں سے حکمت نہیں لے پاتے تو آپ میں اور ڈونکی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ A degree does not mean you are smart, common sense does۔ ایک وہ عمر شریف کو اللہ خوش رکھے، وہ ایک واقعہ سنایا کرتا تھا کہ کیا تھا کہ ایک آدمی جا رہا تھا، وہ ڈگریاں بھیج رہا تھا، بی اے کی ڈگری خرید لو، بی اے کی ڈگری خرید لو۔ تو وہاں سے قریب سے ایک دوسرا آدمی جا رہا تھا، اس نے کہا کہ یار مجھے ایک بی اے کی ڈگری دے دو۔ کہتا صحیح ہے، کہتا کون سی ڈویژن کی لوگے؟ کہتا فرسٹ ڈویژن کی لوں گا نا۔ اس نے اسے کہا کہ یہ 5000 روپے کی ہوگی، لے لی اس نے۔ تھوڑی دور گیا معذرت، تو اس نے دوبارہ بلایا، کہتے یار ایک اور ڈگری دے دو۔ تو وہ کہتے ہیں یار ایک ڈگری تم نے لے لی ہے، ایک انسان ایک ڈگری لے گا، دوسری کیوں لوگے؟ کہتے یار میں اپنے گھوڑے کے لیے لوں گا۔ اس نے کہا گھوڑے کے لیے کیوں لوگے؟ کہتا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے بی اے کے اوپر بی اے بیٹھا ہوا ہے۔ صحیح ہے، جب ہم یہ بغیر پڑھے اور بغیر حکمت لیے جو کام کر رہے ہوتے ہیں، یقین کریں کہ وہ سب کے سب کیسے ہوتے ہیں؟ بالکل ایسے ہی ہوتے ہیں کہ کسی جانور پہ کتابیں لاد دی گئی ہیں۔ سیکنڈ پکچر جو بنی ہوئی ہے، پین چینج پیپل، سم بیکم روڈ، سم بیکم سائلنٹ۔ جو ہوتا ہے آپ کا پینٹ ہوتا ہے، پین جو ہوتا ہے، ہاں تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ پین چینج پیپل، سم بیکم روڈ، سم بیکم سائلنٹ، کہ ہر کسی کے زندگی میں مشکلات آتی ہیں، ہر کسی کی زندگی جو ہے وہ ہرڈلز کے ساتھ ہی ہوتی ہے، بالکل فلیٹ روڈ کبھی بھی کسی کو نہیں ملتی۔ تو اس میں کیا ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ آپ نے پرسیونگ کیسے لی۔ کسی کی کتاب میں نے پڑھا کہ ایک شخص تھا، ہیرونچی تھا، نشہ کرتا تھا، اس کے 2 بچے تھے، ایک نے نشہ شروع کر دیا، ایک جو ہے پڑھ لکھ کے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن گیا۔ دونوں کا جب انٹرویو لیا گیا تو جو نشئی بنا تھا اس نے کہا تھا میرا تو والد نشہ کرتا تھا تو مجھے تو یہی لت لگنی تھی نا۔ دوسرے والے سے پوچھا تو اس نے کہا کہ جب میں نے اپنے والد صاحب کی زندگی دیکھی، اتنی مزریبل لائف ہے، میں نے کہا میں نے ایسی زندگی نہیں گزارنی۔
دونوں کو سیم پین ملا تھا لیکن دونوں کا رسپانس چینج تھا. صحیح ہوگی. کوالٹی رسپانس کا میرا خیال سے میں آپ لوگوں کو لیکچر دے بھی چکا ہوں کسی موقع پر. اگلی اس پہ آ جاتے ہیں سلائڈ پر. مینی پیپل ڈاؤن گریڈ دیئر ڈریم ایز دے گرو ان ایج اینڈ ریشنلٹی. ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جب انسان 16 17 18 سال کا ہوتا ہے تو اس کے بہت سارے خواب ہوتے ہیں. صحیح ہے. جیسے جیسے وہ بڑا ہونا شروع کرتا ہے معذرت، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ دنیا کی گاربیج کو اپنے دماغ میں بھرنا شروع کر دیتا ہے. صحیح ہے. جس کی وجہ سے اس کے خواب جو ہیں وہ ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور دنیا کے کچرے کی وجہ سے کہ جو اس کی سکسیس کی قیمت ہوتی ہے وہ اسے بہت زیادہ لگ رہی ہوتی ہے. اگر آپ نے بچپن کے خوابوں کو پورا کرنا ہے تو یہ جو دنیا کے کچرے ہیں نا، کچرے کون سے ہیں جی؟ شغلی لائف گزارنی ہوتی ہے جی، تھلوں پہ بیٹھنا ہوتا ہے جی، ٹیلی فون کر کے گھنٹہ گھنٹہ فالتو میں غیبتیں کرنی ہوتی ہیں، آپ نے سونا بہت زیادہ ہوتا ہے، موبائل بہت زیادہ یوز کرنا ہوتا ہے. یہ سب کچرا ہے. اگر آپ اس کو کوالٹی کر دیں، آپ بچپن کے خواب میرا خیال سے ایٹ دا ایج آف 35 ہنس کھیل کے اچیو کر سکتے ہیں. میں نے ایج آف 35 اس وجہ سے کہا کہ ذہن پہ زور دیا تو میرے بہت سارے کلائنٹس جو ہیں ان کے بچے اس ایج میں اچیو کر سکتے ہیں، اور میرا خیال سے میں سٹوریز بھی شیئر کر دوں گا ان لوگوں کی. اسٹاپ لیونگ لائک دس، کہ آپ نے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ منڈے آپ کا ایکسائٹیڈ ہو، ٹیوزڈے آپ کا ورکنگ میں ہو، ویڈنسڈے آپ کا نارمل ہو، تھرسڈے نارمل ہو، فرائیڈے آپ اس وجہ سے خوش ہو رہے ہو کہ آپ کا ویکینڈ آ رہا ہے، سیٹرڈے سنڈے آپ خوش ہو. زیادہ تر ویسے ہی ایسا ہی ہوتا ہے. میں نے ورلڈ کی ایک ریسرچ پڑھی کہ جاپان میں جو گاڑیاں خریدی جاتی تھیں وہ جو منڈے کو بنتی تھی اور جو ویکینڈ سے پہلے والے اس پہ ڈے پہ بنتی تھی وہ نہیں خریدی جاتی تھی. وجہ یہ تھی، وہ کہتے تھے ان دونوں دنوں میں ورکر جو ہے وہ دل سے کام نہیں کرتا. صحیح ہو گیا. تو آپ نے بیسیکلی اپنی یہ ہیبٹ ایسے بنانی ہے کہ آپ کے 7 دن ایک جیسے ہونے چاہیے. جب 7 دن ایک جیسے ہوں گے تو پروڈکٹیو آپ کا جو ہے بہت زیادہ کام ہوگا اور آپ کی لائف جو ہے وہ بہت زیادہ ریزلٹ اورینٹڈ ہو جائے گی. اگلی سلائیڈ جو ہم نے دی کوٹ، بی نائس فار نو ریزن. اپنی زندگی سے مطلبی ہونا نکال دو. صحیح ہوگی کہ جیسے اللہ تعالیٰ آپ کو بے وجہ کے دیتا ہے نا، آپ میں کوئی اتنی خاص صلاحیت نہیں پھر بھی 3 وقت کی روٹی مل رہی ہے، آپ میں کوئی اتنی خاص صلاحیت نہیں ہے پھر بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کام دے رہا ہے، آپ میں کوئی خاص صلاحیت نہیں ہے پھر بھی اپرچونیٹیز دے رہا ہے. میرے جیسا نالائق بندہ جو ہے اس کو بھی جو ہے 200 500 1000 بندہ جو ہے ویک کا سن رہا ہوتا ہے. تو مجھے بھی چاہیے ہے میں نیکیاں کروں، مشقت والی نیکیاں کروں وداؤٹ ریزن. میں نے جو آیت بر کا ترجمہ سمجھا ہے نا، جو مشقت والی نیکی کا، وہ یہ والا سمجھا ہے کہ نیکی کو نیکی سمجھے بغیر کرنا چاہیے. کیوں؟ رب نے کائنات کو مکمل کرنے کے لیے فارمولا رکھا ہے، اس وجہ سے نیکی کرنی چاہیے. تو بی نائس فار نو ریزن. اگر آپ نے کسی کے ساتھ مطلب کی وجہ سے نائس ہونا شروع کیا نا، خدا کی قسم کاروبار آپ کی زندگی بن جائے گی، اور کاروبار میں کبھی نقصان بھی ہوتا ہے اور کبھی بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. اگلی کوٹ جو شیئر کی میں نے، منی میکس دا ڈفرینس، یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے کہ آپ کو اپنی لائف کے اندر فائنینشیل کریکٹر کو جو ہے منیمائز نہیں کرنا چاہیے. ایسا ہے کہ آپ نے کہا کہ نہیں جی میں تو بالکل سادہ زندگی گزاروں گا یا گزاروں گی، مجھے تو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے بچے نے اگر ہارورڈ میں پڑھنا ہے، آکسفورڈ میں پڑھنا ہے، کسی اچھی یونیورسٹی میں پڑھنا ہے، آپ بولو کاش میرے پاس بھی پیسے ہوتے. آپ پوری ایفرٹ کریں. آپ بھکاری کیوں بنتے ہیں؟ آپ دینے والا بنے نا. آپ کیا کریں کہ آپ 10 کروڑ روپیہ کمائیں تو 9 کروڑ روپے چیریٹی میں استعمال کریں، آپ کی قبر کا نور بنے گا. اچھا، ایک اور چیز بڑی اچھی مجھے سمجھ میں آئی، جب آپ 10 کروڑ کی پلاننگ لوگوں کو سمجھا رہے ہوں گے یا خود کما رہے ہوں گے تو آپ کو لوگوں کو بتائیں گے یار پیسہ کوئی میٹر نہیں کرتا ہے، یہ تو بائی پروڈکٹ ہوتا ہے. آپ کام کریں پیسہ خود بخود آتا ہے. لیکن لائف میں اگر آپ نے 1 پاؤ دہی بھی خریدنی ہونا تو پیسے سے آئے گی، یاد رکھیے گا. اگلی سلائیڈ شیئر کی جس میں کوٹ لکھی ہوئی ہے، ان لائف وٹ یو ریئلی وانٹ ول نیور کم ایزی. ہر کامیابی کی قیمت ہوتی ہے، ہر کامیابی کی قیمت ہوتی ہے. پورا دن بیٹھ کے صرف شکوے شکایتیں کرتے رہو، تو روتے رہو، اینڈ آف دا ڈے بولو کچھ بھی نہیں حاصل ہوا، دیکھو آج بھی میری لائف وہیں پہ کھڑی ہوئی ہے.
भाई शिकवे शिकायतें रोना धोना मसाइल ये सब आपको आगे नहीं लेके जा सकता। आगे आपको कौन लेके जाएगा? आपके एक्शन लेके जाएंगे। एक्शन कौन से वाले? जो गोल सेट करने के बाद होते हैं। आपने गोल सेट किया कि छत पे जाना है और आप टैंकी के नीचे उतरना शुरू हो गए। आप बोला यार मैं आधे घंटे से सीढ़ियां उतर रहा हूं लेकिन मैं छत पे नहीं जा पा रहा हूं। भाई छत पे चढ़ने के लिए छत वाली सीढ़ियां इस्तेमाल करनी होंगी। तो गोल सेटिंग जिंदगी में इस वजह से जरूरी होती है ताकि उसके बाद आपको पता चले कितनी मेहनत करनी है तो वो चीज़ अचीव करनी है। और ये काम आसान नहीं होता। जितनी आप बाजार में जाते हो, जितनी आपने अच्छी खूबसूरत चीज़ लेनी होती है, उतने ज़्यादा पैसे दरकार होते हैं। एक जो बेड होता है ना, मेरा भी क्लाइंट था, एक बहुत बड़ा नाम है दुनिया का, उसका बेडरूम डिज़ाइन कर रहा था। अब हम गुरबा की शादी आपने देखी होगी कि सादगी से जब करवाई जा रही होती है तो एक बेड जो है 10 से 12 हज़ार का भी आ जाता है, इसका डबल बेड जिसे कहते हैं। और मैंने पूछा कि उसने बेड कितने वाला रखवाया है ना आपने, तो कह रहा था कि 85 लाख वाला बेड है। मैंने कहा 85 लाख वाले पे क्या है? तो उसने बताया कि उस पर बहुत सारे स्टोन्स लगे हुए, डायमंड भी लगा हुआ था, जमुर्द भी लगा हुआ था, कीक भी लगे हुए थे। फिर उसने जो वो बताया आपका लकड़ी बताई, बर्मा टीक लकड़ी उसके अंदर यूज़ हुई, इस तरह करके सारी चीज़ें। तो भाई जिस लेवल का प्रोडक्ट होगा कीमत भी उस लेवल की होगी। अगर आपने अपने आप को स्वीपर की हद तक रखा तो भाई आपकी कीमत महीने के 1500 रुपये है। लेकिन अगर आपने अपने आप को क्वालिटी करवा लिया तो आपकी एक एक मिनट की कीमत लाखों में होगी। ट्रू वर्सेस फेक। ट्रू पीपल क्राई व्हेन यू लीव, फेक पीपल लीव व्हेन यू क्राई। हमेशा अपने इर्द गिर्द आपने क्या रखने हैं? सच्चे लोग रखने हैं। जैसे पीछे का बी नाइस विदाउट रीजन, उसकी यही कि अगर आप खुद सच्चे होंगे तो यकीनन आपके इर्द गिर्द जो लोग होंगे वो भी सच्चे होंगे इसमें। लेकिन जब आप खुद धोखा देते होगे ना तो कंफर्म आपके इर्द गिर्द धोखा होंगे। यहाँ पे अक्सर लोग मुझे कहते हैं हम तो धोखा नहीं देते, फिर हमारे इर्द गिर्द ऐसे क्यों हैं? कहीं ना कहीं आप धोखा देते होगे। लोगों को ना देते हो, रब को देते होगे, अपने माँ बाप को देते होगे। कहीं ना कहीं आप धोखेबाज होगे जिसकी वजह से आपके इर्द गिर्द धोखेबाज लोग आते हैं। तो इनको पहचाने, जितना जल्दी उनसे बच सकें वो आपकी ज़िंदगी को आसान कर देंगे। अगली कोट मैंने शेयर की, ट्रेन योर माइंड टू स्टे काम इन एवरी सिचुएशन। आपका जो रिस्पॉन्स है वो आपको बीमारियां भी दिलवाता है, वो आपका पूरा दिन भी ज़ाया करता है। आपने बेसिकली क्या करना है? आपने अपने आप को पीसफुल रखना है। अल्लाह की रज़ा है, जो भी मसला हो गया। एक दफ़ा मैं एक जगह पे सेशन बोलने के लिए गया तो जैसे ही मैं उतर के जाने लगा तो आगे से एक छोटी सी बच्ची आई, क्यूट सी, तो उसने आइसक्रीम खाई थी, तो मेरे कपड़ों से उसने हाथ साफ कर लिया। अब उनके माँ बाप परेशान, मेरे साथ जो लड़के गए थे वो परेशान, क्योंकि बस मैं यूनिवर्सिटी के अंदर इन ही हो रहा था। मैंने उसको प्यार किया बच्ची को, और उस पे हाथों से लेके ना उसके कपड़ों में भी हल्की सी ना वो लगा दी। तो वो आए तो उनके पेरेंट्स मुझसे माजरा करने लगे। मैं नहीं, कोई ऐसी मसला नहीं है। तो कहते हैं कि आप यहाँ, मैंने कहा मेरा लेक्चर है इसमें मोटिवेशनल। तो मैं जब अंदर जाने लगा तो मेरे वो कहते हैं टीम मेंबर कहते हैं कि सर अगर 5-7 मिनट का वेट कर लें तो करीब ही एक मॉल है, हम वहाँ से एक कुर्ता लेकर आ जाते हैं। मैंने कहा नहीं, मज़ा ही इसमें आएगा। और मैंने जो स्टार्ट किया तो फर्स्ट 30 मिनट्स मैंने इसी चीज़ को डिस्कस किया। किसी को कोई ऐसी परेशानी नहीं होती है। सही है कि अगर आपका कुर्ता किसी जगह से थोड़ा सा फटा हुआ है तो उससे आपको आपके इल्म में कोई कमी नहीं आएगी। आइंस्टाइन की मिसाल कई दफ़ा मैं दे चुका हूँ। आगे आ जाते हैं। 5 रूल्स लिव अ हैप्पियर लाइफ। लव योर सेल्फ, यानी कि सबसे पहले अपने पे मेहनत करो। अपने से मोहब्बत करोगे तो अपने पे मेहनत करोगे। डू गुड, हमेशा अच्छा काम करो। ऑलवेज फॉरगिव, माफ़ करने की सलाहियत रखो, माफ़ किया करो। जब आप दूसरों को माफ़ करोगे तो अल्लाह ताला आपको माफ़ करेगा और लोग आपको माफ़ करेंगे। हार्म नो वन, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचानी। बी पॉजिटिव, हर वक्त आपने पॉजिटिव रहना है। स्पेंड सम टाइम विद योर एल्डर, नॉट एवरीथिंग इन गूगल। बिल्कुल सही बात है। गूगल के अंदर सर्चिंग कर ली का मेरा जो सेशन था उसमें मैं बता रहा था, गूगल पे सर्चिंग इतना आसान काम नहीं है। इसी के बजाय आप अपने से जो बड़े हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनके साथ बैठे, जब वो तजर्बा शेयर करेंगे वो गूगल से निकालने के लिए शायद आपको सालों लग जाएं। तो कम अज़ कम 1 से 2 घंटे आप बुजुर्गों के साथ वक्त गुजारा करें। अच्छा जी, उसके बाद हम आ गए अगली कोट पर। Being late does not mean failure. Maybe it means getting ready for a great launch.
اب آپ اگر لیٹ ہو رہے ہو تو اس کا کوئی وہ نہیں ہے، پریشانی نہیں، لیکن جب آپ لیٹ ہو رہے ہو تو آپ نے ایک کام کرنا ہے، آپ نے تیاری کرتے رہنا ہے. ایک تو لیٹ ہونا یہ نا سوئے ہوئے تھے، اٹھا رہے ہیں جی وہ لیٹ ہو گیا، یہ والا لیٹ ہونا نہیں کہہ رہا. لیٹ ہونا ہم اس چیز کو کہہ رہے ہیں کہ آپ پریپریشن کر رہے ہو، صحیح ہوگی نا. دوسرے 2 کتابیں پڑھ کے چلے گئے کام کرنے کے لیے، جو بھی پروجیکٹ ہے آپ نے کہا نہیں جب تک میں 10 ختم نہیں کروں گا، اور یہ 10 کا ٹارگیٹ ہے، آپ نے یہ نہیں کہ سالوں میں محیط کر دیا، نہیں، آپ نے کہا کہ اوکے ایک دن لیٹ ہو رہا ہوں تو کیا ہو رہا ہے، لیکن میں 10 کتابوں کے ساتھ جب جاؤں گا تو بالکل ڈفرنٹ ہوگا. اگلی کوٹ ہے، اسکول ڈونٹ وانٹ یو ٹو تھنک کریٹیوٹی. وہ اسکول بیسیکلی جب ہم جاتے ہیں اسکول میں کیا ہوتا ہے، 2 ریزن ہوتے ہیں اسکول میں جانے کے. ایک ریزن ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو سوشلی پازیٹیو کرنا ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہاں سے کریٹیوٹی لرن کرنی چاہیے. ہمارے ادھر کے پیرنٹس یہ ہوتے ہیں کہ یہ 4-6 گھنٹے بچے سے جان چھڑانے کے لیے اسکول بھیجتے ہیں. اگلی کوٹ ہے، اسٹاپ ٹرائنگ ٹو بی اے لائک بائی ایوری ون، یو ڈونٹ ایون لائک ایوری باڈی. ہر کسی کو کے لیے آپ پسندیدہ شخصیت نہیں بن سکتے. جیسے آپ کو ہر شخص پسند نہیں آتا، آپ نے بیسیکلی اپنا ایک گول سیٹ کرنا ہے، مینٹور کے ساتھ اسٹڈی کر کے گول سیٹ کرنا ہے، اور اپنی پرسنالٹی کو اس پہ لے کر جانا ہے. تو جو اس طرح کے گول والے ہم خیال لوگ ہوں گے وہ آپ کو یقیناً پسند کریں گے. یوٹیوب کے بارے میں بھی پرسوں میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ جب آپ ہیش ٹیگ لگاتے ہیں تو یوٹیوب کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی ویڈیو ان سے متعلق ہے، وہ اس آڈینس میں بھیجتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ موٹیویشنل اسپیکر کا کوکنگ میں شاید اتنا رول نہ ہو، یا پھر کیٹل فارم والے کی ویڈیو اگر کوکنگ کی طرف جائے گی تو وہ نہیں دیکھے گا. تو دیٹس وائی یہ والی ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے. You may not be control event, but you can choose not to be reduced by them. بیسیکلی ضروری نہیں ہے کہ ہر ایونٹ کو آپ کنٹرول کرو، لیکن آپ کے ایونٹس آپ کی چوائس بن سکتے ہیں. صحیح ہو گیا. میرے خیال سے بہت کم وقت میں بہت سارا کچھ ایکسپلین کر دیا. ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بھی ایکسپلین کیا جا سکتا تھا، لیکن آلریڈی ویڈیو 15-16 منٹ کی ہو گئی ہے. 10 منٹ سے زیادہ آپ لوگوں کا اسٹیمنا نہیں ہوتا دیکھنے کا. دیٹس وائی اس کو اتنا ہی رکھتے ہیں. میری طرف سے خدا حافظ. اگر ڈے اوپننگ اس کے بعد یہ لوگ لگانا چاہیں تو اوکے، السلام علیکم. السلام علیکم. الحمدللہ 14 دن گزر گیا، پتہ بھی نہیں چلا. ایسے ہی پوری زندگی گزر جائے گی اور پتہ نہیں چلے گا. اگر آپ 14 دن میں دیکھیں، آپ 14 آرٹیکل انٹرنیشنل لیول کے آرٹیکل ریڈ آؤٹ کر چکے ہیں، 14 ہیبٹس آپ اندر لا چکے ہیں، ایک بڑا اسائنمنٹ کر چکے ہیں. یہی مستقل مزاجی مجھے چاہیے ہے. آج 14ویں دن پہ ایک اور اسائنمنٹ دے رہا ہوں آپ کو کہ آپ نے ڈیلی جو بھی کچھ سیکھا ہوگا اسے ایک جس طرح سے میں کمپائل کرتا ہوں ویسے کمپائل کر کے آپ نے اسٹیٹس پہ لگانا ہے. جتنا اچھا کمپائل کریں گے اتنی زیادہ میری طرف سے اپریسیشن بھی ہوگی، اور اتنا لوگ جو ہے وہ آپ کو ماننا شروع ہو جائیں گے کہ آپ انٹرپرینور بنتے چلے جا رہے ہیں. السلام علیکم.